السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہمیشہ رحمتیں اور برکتیں چھائے رکھیں ہمارے اوپر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی لذت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کو مضبوط کر دیں کہ یہ جو رمضان کا سیزن ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، کہیں یہ سیزن ایسے ہی نہ گزر جائے اور ہم کچھ حاصل ہی نہ کر سکیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی جیسے آتا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ رمضان اس کے زندگی میں آیا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان کی لذت عطا کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ تقوی کا لیول عطا کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن سے وہ تعلق بنا دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ صبر عطا کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمیں ہماری زبان کے شر سے بچا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی ہم کوششیں کریں، اللہ تعالیٰ احسن انداز سے اس کو قبول کر کے ہمیں جنتوں کے اعلیٰ باغات محلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں، آمین۔ الحمدللہ رمضان پریپریشن سیریز کے حوالے سے ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اس کی تیاری کر لیں، کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی ہمارے زندگیوں میں کوئی بھی کام کوئی بھی فنکشن آتا ہے تو ہم اس کی بھرپور تیاریاں کرتے ہیں، لیکن میں آج کل دیکھ رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں اتنا اس چیز کو نہیں کیا جاتا جیسے رمضان الحمدللہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، اس چیز کے لیے وہ تیاری نہیں ہے، اس چیز کے لیے وہ کوشش نہیں ہے کہ اگر ہم پہلی سحری بھی کر رہے ہوں گے نا تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ ہم پہلی سحری کریں، کہ وہ جو رونقیں تھیں نا رمضان کی اب وہ نہیں رہیں۔ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ انسان بدعتوں میں زیادہ پڑ گیا، اور جب حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب انسان بدعتوں میں پڑ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے سنت کو اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ اس کو بدعتوں میں لگا دیتے ہیں۔ یعنی ہمارا رجحان بدعتوں میں اس قدر ہو چکا ہے کہ ہم اس کے لیے تو اتنی تیاریاں کرتے ہیں، اور ہم جو چیز ہمیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رمضان پلانر کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ ہم نے اپنا پلانر کس طرح بنانا ہے، اس کو کس طرح ریڈی کرنا ہے۔ بے شک یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو معلوم تھی، لیکن اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ایز اے ریمائنڈر کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن کچھ چیزیں پتہ ہوتی ہیں یاد نہیں ہوتی، کچھ اس طرح والے معاملات بھی ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اور ڈیکوریشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ کوئی فرض نہیں ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایک ہمارا شوق ہے، ایک ہماری تڑپ ہے کہ ہم ایک بدعت کے لیے تو ہم بہت زیادہ تیاریاں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم جس چیز کا حکم اللہ نے ہمیں دیا، جتنا خوبصورت سیزن ہماری زندگی میں آنے جا رہا ہے، کیا ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے؟ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے۔ تو جیسے ایک بہنہ مجھ سے شیئر کر رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایشو ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتی، کہ یہ ڈیکوریشن اور یہ تمام معاملات۔ تو دیکھیں اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا شوق کہ اللہ کے لیے ہم کتنی تڑپ کے ساتھ کتنی لگن کے ساتھ ہم اس کے مہینے کا جو ہے جو اللہ نے اپنا مہینہ کہا، اس کے مہینے کے ہم قرآن کا مہینہ اور تبدیلی کا مہینہ، اس کے لیے ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے تیاری کی کتنی فکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نفس کو بھی پاک کر دے، ہمیں پاک کر دے ہر اس چیز سے جس چیز سے ہم مکمل طور پر جو ہے وہ ناپاک ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل پاک کر دے ہمارے دلوں کو، آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان پریپریشن سیریز ڈے 5 الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا اپنی پچھلی سیریز میں بھی۔ آج کے دن پر ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہماری نفلی عبادات انشاءاللہ تعالیٰ، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، تینوں نمازوں کا ایک ہی نماز، تینوں کے الگ الگ نام، نفلی نماز ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں
یہ نفلی نماز عطا کی ایک تحفے کے طور پر کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور جب ہماری آخرت میں فرائض مکمل نہیں ہوں گے تو اسی نوافل کے ذریعے ہماری جو ہے وہ نمازوں کو مکمل کیا جائے گا۔ اور جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے شعبان، اور فرض نمازوں میں افضل نماز رات کی نماز ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے ہمیں کہ ہم اس رات کی جو اس قیمتی نماز ہے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ دیکھیں، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، تینوں ایک ہی نماز ہے۔ اسی کے فرسٹ آف آل تو یہ نیک لوگوں کی عادات ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیک لوگ جو اللہ کے صالح مخلص بندے ہوتے ہیں وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ نمبر 2، اس سے تمام برائیاں مٹ جاتی ہیں، تمام پرانی برائیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے نمبر 3، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف بھی کرتے ہیں اپنے ان بندوں کی، ایسے لوگوں کی جو اللہ کے آگے رات کو کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ اسراء کے اندر آیت نمبر 79 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ حکم کس کو دیا تھا؟ اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، اور پھر دیکھیں اس کا ریوارڈ ان کو کتنا پیارا عطا کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف بھی کی، نیک لوگوں کی عادت بھی ہے، پرانی برائیاں بھی مٹتی ہیں، اور ایک اتنا خوبصورت یہ وقت ہے کہ اگر جس نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دعائیں جو ہے وہ قبول کرتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا اس چیز پر پختہ یقین ہے کہ ایک تو جب بھی میری آنکھ کھلتی ہے تو میں تبھی سے اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دیتی ہوں۔ آنکھ کھلتے ساتھ ہی آپ کوشش کریں دعائیں مانگنا، اور جب تک میں وضو کر جائے نماز پہ آ کر اپنی نیت نہیں باندھ لیتی نا، میں دعائیں کرتی رہتی ہوں لگاتار، اور الحمدللہ وہ دعائیں میں کہتی ہوں اس طرح قبول ہو رہی ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے بس اللہ تعالیٰ میری سن رہے ہیں اور بس میری دعائیں قبول کرتے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس کے وقت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے افضل وقت کون سا ہے رات کا، تہائی حصہ، تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ، یعنی یہ ایک افضل ترین وقت ہے جس میں جو ہے وہ ایک بہترین وقت ہے جس میں ہمیں یہ ادا کرنے کی کوشش پوری کرنی چاہیے۔ لیکن اول عشاء کی سنتوں کے فوری بعد جو ہے وہ سحری سے لے کر سحری تک کا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے کہ جس ٹائم میں ہم تہجد یا اپنا یہ قیام اللیل جس کو ہم بول سکتے ہیں کہ ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تنہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہمارے لیے آتے ہیں، ساتویں آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور 3 آوازیں لگاتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو مغفرت، جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں، جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو مغفرت دوں، میں اس کو بخش دوں اس کے تمام گناہوں کو۔ اللہ خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اللہ خود آ کے ہمیں آوازیں لگا رہے ہیں۔ ہم کون ہیں کہ اللہ ہمیں، اور ہم اتنے بے پرواہ لاپرواہ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ ہر رات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر رات جب آخری کا تنہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور آخری رات کا، تو اللہ ہر رات تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پر، اور ہم مزے سے سو رہے ہیں اور اللہ خود ہمیں پکار رہے ہیں، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ الحمدللہ وہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور اللہ سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ سے ہم دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو رمضان اتنا پیارا مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کی جیسے پہلے 20 دنوں میں تو انشاءاللہ اس کی ہم نے پختہ روٹین بنانی ہے، اور پھر جیسے لاسٹ 10 نائٹس جو ہیں ہماری گولڈن نائٹس انشاءاللہ اس کے حوالے سے تو ہمارا جیسے ایک بہت پیارا قیمتی پلان اور بھی جس میں ایک اور چیز شامل ہو جاتی ہے انشاءاللہ، اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں گے۔ کچھ مسائل ہیں جن کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، کلیئر ہو جائے
کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سوالات کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان ہمارے قریب سروں پہ کھڑا اور ہم سوال کر رہے ہوں کہ اچھا آپ بتا دیں ہمیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو جیسے اکثر یہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے اور کہ تراویح کے لیے جو ہے کیا سونا ضروری ہے؟ تراویح یا قیام کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا اوپر بھی کہ تراویح کا جو تہجد کا جو وقت ہے یا قیام کا جو وقت ہے وہ عشاء کی سنتوں کے فوری بعد ادا ہو جاتا ہے۔ اب یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ اوورآل ہمارے مطلب ہم جب اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں، رمضان کے علاوہ اور بھی مہینے ہیں الحمدللہ۔ اور اگر آپ تہجد کی پختہ روٹین بنانا چاہتے ہیں تو میں تو یہی سب سے کہتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تہجد کی روٹین پختہ ہو جائے، اب آہستہ آہستہ اسٹارٹنگ میں عشاء کی سنتوں کے فوری بعد جو ہے نا وہ تہجد کی 2 نوافل ادا کرنے کی نیت کر لیں اور اس کو ادا کر لیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کچھ لمحے میں آپ تھوڑا قریب اور دیر سے الارم لگا لیں۔ اگر آپ سونا ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے رکعات کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتوں سے علاوہ کبھی نہیں پڑھی۔ ایک روایت میں 11 ملتی ہیں اور ایک میں ہمیں 13 رکعتیں ملتی ہیں الحمدللہ۔ اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری نماز وتر کو بناؤ، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اگر عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے سنتیں ہیں اور اس کے بعد ہم نے تراویح کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد لاسٹ پر جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے، وتر ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کیا آیا تراویح میں قرآن مکمل پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، قرآن پڑھنا اس میں جو ہے وہ پورا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مکمل کرنا نا ہمارے معاشرے میں ایک رسم بنا لی گئی ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہے اور پھر اس پہ کچھ بانٹنا ہے، تو یہ کوئی بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یا سنت سے ہمیں نہیں ملتا۔ تو قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، تراویح کے اندر قرآن کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے کیا علیحدہ بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، خود سے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا صرف جماعت کے ساتھ ہی تراویح ہوگی؟ نہیں، اس میں دونوں طریقے جائز ہیں کہ ہم تراویح کا اہتمام خود سے بھی کر سکتے ہیں، علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہم اس میں جو ہے وہ جماعت کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم اس میں اہتمام اس کا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اگر آپ مسجد جا رہی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت زبردست ہے کہ آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ مسجد نہیں جا رہے تو آپ گھر میں کیا کریں کہ نفلی نماز میں قرآن اٹھا کر تلاوت کرنا جائز ہے، تو آپ اپنا قرآن اپنے پاس رکھیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ایک قرآن میں نے تراویح میں بھی مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس طرح آپ قرآن کو ہاتھ میں پکڑیں اور اپنے تراویح کا اہتمام گھر میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ بہت پیارے پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ طریقے شیئر کیے، نفلی عبادات ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، نفلی عبادات ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری قیام اللیل اور تہجد اور تراویح کی بات۔ قیام اللیل اصل میں جو ہے وہ ہمارا کب ہم ادا کرتے ہیں؟ لاسٹ 10 گولڈن نائٹس میں، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس طرح من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ نیتیں کر لیں، ارادے کر لیں، قیام اللیل ضرور کرنا ہے۔ یہ کب آتا ہے؟ لاسٹ 10 گولڈن نائٹس، جب رات کی جو ہے بہت خوبصورت راتیں ہوتی ہیں، جس میں ہم نے آخری 10 راتوں میں جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آخری 10 راتوں میں ہی جاگے، طاق راتوں میں بھی جو ہے خصوصی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ طاق راتیں جیسے ہماری 21ویں، 23، 25، 27، 29، ان تمام طاق راتوں میں جو ہے وہ راتوں کو جا کر قیام اللیل جو ہے وہ الحمدللہ اس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور یہی وہ 10 گولڈن نائٹس ہیں
یا تاک راتیں ہم اس میں کہہ لیں اس کو کہ یہ وہ راتیں ہیں جس میں الحمدللہ لیلۃ القدر کو ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر ایک بڑی ہی بابرکت رات ہے کہ جس کی ایک رات کی نماز، جس میں یعنی کہ وہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی 1000 مہینوں سے وہ ایک لیلۃ القدر جو ہے وہ بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، جس میں ملائکہ جبرائیل علیہ السلام، روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سے دعا کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ کرنا، ان گولڈن نائٹ سے محروم مت کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر عطا کرنا کہ جس میں ہم ایک دعا کریں اور اللہ فوری قبول کر لیں، ہماری مغفرت کا سلسلہ جاری ہو جائے، ہم تبدیل ہو جائیں۔ ایک وہ کہ ہم یہ رمضان ہماری زندگیوں کا اتنا خوبصورت گولڈن رمضان ہو کہ ہم جب ہماری زندگیوں سے جب یہ رمضان گزرے تو ہم کہیں کہ یہ تو سارا سال میرا رمضان ہے۔ ہم یہ مت کہیں کہ یہ صرف ایک مہینہ تھا رمضان کا میرے پاس۔ اتنی تبدیلی آ جائے، اتنی تبدیلی کہ ہم سمجھے کہ پورا سال میرا رمضان ہے، اور ہم پورا سال اسی طرح ایکٹیو رہیں انشاءاللہ۔ نفلی عبادات کے حوالے سے ہم صرف یہی نہیں کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں، اس میں ہمارے پاس بہت پیاری خوبصورت اور بھی نفلی جو ہے وہ ہمارے پاس عبادات آ جاتی ہیں، یعنی نفل نمازیں کون سی۔ فرسٹ آف آل وضو کے نوافل، آپ دیکھیں وضو کے نوافل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں حضرت بلال کی قدموں کی آوازیں اپنے سے آگے سنی، اور میں نے جب پوچھا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ کی آواز میں نے اپنے بھی مطلب اپنے آگے آپ کے قدموں کی آواز سنی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے 2 نوافل ادا کر لیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم نے کیا کرنا ہے اس رمضان میں، اپنی اس روٹین کو پختہ کرنا ہے کہ جب بھی وضو کریں باوضو رہنا انشاءاللہ۔ ہر نماز سے پہلے خصوصی جب بھی وضو کریں نماز سے پہلے 2 نوافل وضو کے نوافل ادا کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ جیسے یہ میلز کے لیے ہوتا ہے خصوصی کہ آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو تحیۃ المسجد خصوصی ادا کریں، اور جیسے اگر ہم تراویح کے لیے جا رہے ہیں مسجد میں تو ہمارا سب سے پہلا انٹر ہو کر یہی کام ہے کہ ہم تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اس کے بعد اگر ہم وضو کے نوافل ادا کرنے ہیں تو وہ کریں، اس کے بعد ہم نیکسٹ اپنی جو ہے وہ تراویح کا یا نماز کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نفلی نماز ایک بہترین نماز آ جاتی ہے ڈیلی پر، اس کو ہم نے اپنی روٹین میں جو ہے نا اس کو پختہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ صلاۃ التوبہ، یعنی ہر روز رات کو جس وقت آپ لیٹنے لگے ہیں، آپ عشاء کی نماز کے ساتھ آپ نے صلاۃ التوبہ ضرور ادا کرنی ہے، 2 نوافل اس نیت سے کہ میں نے جو بھی آج کے دن پر گناہ کر دیے یا جو کام جیسے رمضان کا مہینہ یا اللہ یہ رہ گیا، آج کے دن سستی آ گئی تھی، صلاۃ التوبہ ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تمام کچھ ٹپس تھیں جو الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کے سے شیئر کی۔ پھر اشراق کی نماز انشاءاللہ اس کا ہم نے بہت خصوصاً اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، جس کی وصیت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ یا حضرت داؤد، میرے ذہن سے نام سکپ ہو گیا، ان کو خصوصاً وصیت کی تھی کہ یہ نماز مت چھوڑنا اشراق کی، چاہے تم 2 نفل ہی ادا کرنا، ویسے 8 ہوتے ہیں تو اگر آپ 2 نوافل بھی اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں مخلص کر لیں، ہم ادا کر لیں تو وہ بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہر نفلی عبادات کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے، اپنی قربت ہمیں عطا کر دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔